الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب متفق عليه. محترم بھائیوں، آج کے اس حلقے میں، اس درس میں آئیے ہم وہ اوقات جانتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ 3 ساعات 3 گھڑیاں ایسی ہیں جن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. وہ 3 گھڑیاں کون سی ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں نماز پڑھنے سے اور اپنے مردوں کو دفنانے سے منع کیا کرتے تھے، وہ 3 گھڑیاں یہ ہیں. سب سے پہلی گھڑی حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، سورج کے طلوع کے وقت، یہاں تک کہ سورج اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے. جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا یا مردوں کو دفنانا درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اس وقت بھی منع کیا ہے جب زوال کا وقت ہو. زوال کے وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ زوال کا وقت ختم ہو جائے اور سورج زائل ہو جائے. سورج بیچ آسمان میں نہ ہو، دوسری طرف جھک جائے، تب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. جب سورج درمیان میں بالکل ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسرا وقت کون سا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا ہے؟ وہ وقت جب سورج غروب کی سمت میں ہو، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، غروب ہو جائے. یہ 3 اوقات اس حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں کہ ان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان میں اپنے مردوں کو دفنایا جا سکتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک اور حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس اچھے لوگوں نے، وہ لوگ جن سے لوگ جو ہے راضی ہیں یا جو لوگوں کے نظر میں محبوب تھے، ان لوگوں نے آ کر کے میرے پاس گواہی دی اور ان میں سب سے زیادہ اچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے گواہی دیا کر کے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے منع کیا ہے صبح کے بعد، یعنی فجر کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک نماز نہیں پڑھے، طلوع کے بعد اب انسان پڑھ سکتا ہے.
وبعد العصر حتى تغرب، اور عصر کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں 2 اوقات بتائے گئے ہیں نہی کے، اور پہلی حدیث میں 3 اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں۔ بہرحال ہم یہ جان لیں ان حدیث کی روشنی میں کہ کچھ اوقات شریعت نے ایسے متعین کیے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان وقتوں میں نماز پڑھنا، ان وقتوں میں عبادت کرنا، یہ مشرکین کی عادت ہے۔ گویا جو ان وقتوں میں نماز پڑھے گا وہ مشرکین سے مشابہت کرتا ہے، ان لوگوں سے مشابہت کرتا ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور مشرکین کی عادت یہ ہے کہ وہ جب سورج نکلتا ہے یا جب سورج غروب ہوتا ہے تبھی عبادت کرتے ہیں، لہذا ان اوقات میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں سوائے ان نمازوں کے جن کا کوئی سبب ہو، جیسے نماز جنازہ ہو، یا کوئی سو گیا ہو اور عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہو تو وہ جب اٹھے تب عصر کی نماز پڑھے گا، کوئی سو گیا ہو فجر کی نماز نہ پڑھا ہو، جب اٹھے گا وہ فجر کی نماز پڑھے گا۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے جو فوائد حاصل کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ فجر کے بعد سے سورج کے بلند ہونے تک نفل نمازوں کا پڑھنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سے غروب تک نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا ہم عصر کے بعد سے غروب شمس تک نفل نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اسی طرح سے جب سورج آسمان میں بالکل درمیان میں ہو جائے اس وقت بھی نماز پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا حرام ہیں، یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے اور زوال کا وقت ختم ہو جائے۔ ہم نے آج کے اس درس کے حوالے سے یہ بھی جان لینا چاہیے ہمیں کہ جو نہی کے اوقات ہیں ان اوقات میں جو سبب والی جو نمازیں ہیں، سبب والی جو صلات ہیں، سبب والی جو نماز ہیں، ان نمازوں کو ہم نہی کے اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان منہیات سے مستثنا ہوں گے، جیسے کہ تحیۃ المسجد کا پڑھنا، یا نماز جنازہ کا پڑھنا، یا فوت شدہ نماز کی قضا کرنا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اپنے تعلیق کے وقت جو ہے ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ درست ہے، یہی قول تمام اقوال میں سب سے صحیح قول ہے کہ جو نہی ہے وہ ان نمازوں پر محمول کیا جائے جن کا کوئی سبب نہ ہو، اور ان میں سے جو سبب والی نمازیں ان کو خاص کر دیا جائے، یعنی نہی ان نمازوں کے لیے ہو جو بے سبب ہیں، جو ہے مطلق نفل، اور جو سبب والی نمازیں ہیں ان کو خاص کر دیا جائے کہ ان کی اجازت ہے، ان کو جو ہے منع شامل نہیں ہے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا یہی امام شافعی کا بھی جو ہے قول ہے، یہی امام احمد سے جو 2 روایتیں منقول ہیں ان میں سے ایک روایت امام احمد سے بھی ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ علامہ ابن القیم نے بھی نقل کیا ہے، اختیار کیا ہے، اور اس طرح سے تمام جو روایتیں ہیں وہ جمع ہو جائیں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ تم 2 رکعت نماز نہ پڑھو، تحیۃ المسجد نہ پڑھ لو، اور اس میں منع ہے تو انسان کبھی کبھار جو ہے ان اوقات میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے تمام روایتیں جمع ہو جائیں گی کہ مطلق نفل نہیں پڑھے گا انسان، لیکن اگر کوئی سبب والی نمازیں ہیں، سبب والی نماز جو ہے ان کو انسان پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے،
ہمیں قرآن و سنت کے سمے عطا فرمائے، ہم قرآن و سنت کو سمے پر اس پر عمل کریں اور انہیں لوگوں میں عام کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله